کوئٹہ پوائنٹ میں خوش آمدید. میں ہوں میروائس مشفانی. میں اس وقت موجود ہوں بلوچستان یونیورسٹی میں. آج بلوچستان یونیورسٹی میں بلکہ کوئٹہ کے عوام کی جانب سے, بلوچستان کے عوام کی جانب سے بلوچ یکجہتی کمیٹی جو گزشتہ 61 دنوں سے دھرنا دیے بیٹھے ہوئے تھے اسلام آباد میں جس طرح کے رویہ ان کے ساتھ رکھا گیا ہے, اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے شروع دن سے جو دھرنے کے ساتھ وابستہ رہے ہیں گلزار. ہم گلزار سے جاننے کی کوشش کریں گے, گلزار دوست سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کی ایکسپیرینس کیا رہی اور کیا توقعات ہیں ان کے. گلزار, سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. بہت شکریہ. گلزار, آپ یہ بتائیں کہ 61 دن آپ اس دھرنے کے ساتھ رہے, آپ اس لانگ مارچ کے ساتھ رہے, تو آپ پر کیا بیتی اور آپ نے کیسے گزارے 61 دن؟ بہت شکریہ. یہ جب بالاچ کو شہید کر دیا گیا تھا پہلے دن سی ٹی ڈی نے ان کو 3 ساتھیوں سمیت جب شہید کر دیا گیا تھا تو پہلے ہی 2-3 گھنٹے میں بی وائی سی کی کال آئی تھی کہ جی ہم احتجاج کے طور پر بالاچ کی لاش کو رکھ کے احتجاج کریں گے. تو بی وائی سی کی کال کے مطابق 14 دن تک ہم تربت رہے, 2 ہفتے وہاں احتجاج کری, وہاں ہماری بات نہ سنی گئی. تو وہاں سے پر ہم موو کر کے بلوچستان کے مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے کوئٹہ آئے. کوئٹہ پہ ادھر مارنگ بلوچ, پہلے وہاں سے سبیہ بلوچ اور ادھر سے مارنگ بلوچ نے ہمیں لیڈ کرتے ہوئے مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے بلوچستان کے اور پنجاب کے بھی مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے اور اسپیشلی پنجاب کے بلوچ ایریاز ہیں جتنے تونسا و ڈیرہ غازی خان, ڈیرہ اسماعیل خان, وہاں سے ہوتے ہوئے وہاں پہ پی ٹی ایم کی اور بلوچ لوگوں کی, باقی دوسرے اقوام کے جو مظلوم ہیں محکوم ہیں ان کی بڑی تعداد روڈوں پہ نکل کے ہمارا استقبال کیا اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ اسلام آباد پہنچا دیا. جب ہم وہاں پہ ٹول پلازا اسلام آباد پہنچے تو وہاں پہ پکڑ دکڑ ان کا شروع ہوا. انہوں نے ہمارے عورتوں پر لاٹھی چارج کی. پریس کلب میں جتنے لوگ ہمارے بیٹے تھے, دوست تھے, یا اسلام آباد کے جتنے بھی محکوم اقوام کے ساتھ جو ساتھ دینے والے دوست تھے, بلوچ اسٹوڈنٹس تھے, اس کے علاوہ ہیومن رائٹس, ان پر انہوں نے واٹر کینن لاٹھی چارج کر کے گرفتار کیا. اور ادھر جب ہم 26 نمبر پر ہم بیٹھے تھے, ادھر ہمارے لیڈر ڈاکٹر مہرنگ سمیت باقی تمام عورتوں کو گرفتار کر کے لے گئے. اور وہاں پہ گرفتار کرنے کے بعد وہاں پہ عورتوں پر بہت زیادہ انہوں نے تشدد کری, ٹارچر کری ان کو, اور مہرنگ کو بھی بہت زیادہ ٹارچر کری. اس کے بعد سے جب ہائی کورٹ کے حکم پر ہمیں رہا کر دیا گیا تو ہم پھر بیٹھے رہے. وہاں پر بیٹھنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ سرکار اپنے اونچے ہتھکنڈوں پر اتر آیا اور انہوں نے ڈیتھ اسکواڈ کے بندوں کو ہمارے مد مقابل آ کر بٹھا دیا. تو وہ مختلف ہیلے بہانے کر کے جو ہمیں تنگ کرتا رہا. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا میں کہ مین اسٹریم جتنے بھی میڈیا تھی وہ بالکل چپ کر روزہ رکھے ہوئے تھے, 1-2-3-4 صحافیوں کے علاوہ. باقی سوشل میڈیا کے تھرو ہی اور دوستوں کے اپنے خصوصی چینلز جتنے ہوتے ہیں سوشل میڈیا میں, ان کے تھرو ہی ہم دنیا کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہو گئے کہ دیکھیں اب اسلام آباد بھی ہمارا نہیں سن رہا. ہمارے مطالبات میں یہ تھا کہ سی ٹی ڈی کو غیر فعال کر کے بالاچ کے قاتلوں کو سزا دی جائے, جتنے بھی لاپتہ افراد ہیں ان کو بازیاب کرا دیا جائے, بلکہ ان کو اپنے ہی عدالتوں میں لا کر پیش کر دیا جائے, اور ایسے ہی آگے کوئی بالاچ کی طرح سی ٹی ڈی کے ہاتھوں فیک انکاؤنٹر نہ مارا جائے, اور اقوام متحدہ خود سے ایک فیکٹ فائنڈنگ مشن بھیجے. تو ہم نے دیکھا کہ ہم اقوام متحدہ کے ہی ایک پوائنٹ پر کامیاب ہوئے. مہرنگ اور سمبھی وہاں پہ جا کے ملے ان لوگوں کے ذمہ داران سے. باقی سرکار پاکستان کی طرف سے ہمارا ایک بھی مطالبہ پورا نہیں ہوا. ابھی اگلے کا عمل کیا ہوگا بلوچ یکجہتی کمیٹی کا کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ لوگوں کی طرف سے گورنمنٹ کے ساتھ کیا مذاکرات کی گئی اور گورنمنٹ کی طرف سے کس طرح کی سنجیدگی آپ کو دکھائی؟ نہیں, گورنمنٹ سنجیدہ تھوڑی تھا, گورنمنٹ تو سنجیدہ نہیں تھی. البتہ ہم اپنے آئندہ کا لائحہ عمل پرسوں جلسے میں ڈاکٹر مہرنگ بلوچ آئندہ کا لائحہ عمل دیں گے. ابھی میں پہلے سے ڈسکلوز نہیں کر سکتا, 2 دن آپ لوگوں کو انتظار کرنا ہوگا. اس کے بعد ہم فیز 5 فیز 6 کی طرف جائیں گے, اور جتنے بھی مسنگ پرسنز ہیں, جتنے بھی بلوچ مسنگ پرسنز ہیں, پی ٹی ایم کے دوست ہمارے ساتھ ہیں, پشتون مسنگ پرسن, جب تک یہ ان کو بازیاب نہ کرایا جائے گا تو ہم یوں ہی. یہ جلسہ کہاں پہ کیا جائے گا اور اس جلسے کی ایجنڈا کیا ہوگی؟ یہ جلسہ ہوگا 27 تاریخ کو پرسوں کیچی بیگ میں شاہوانی اسٹیڈیم میں ہوگا. اچھا, اس کے علاوہ بلوچستان کی دیگر جو نیشنلسٹ پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی جانب سے کیا آپ کو سپورٹ کیا جا رہا ہے اور اس وقت کس حد تک وہ گراؤنڈ میں موجود ہے؟ نہیں, ان کی طرف سے کوئی خاص سپورٹ نہیں آئی ہے. وہ اپنے الیکشن مہم میں بزی ہیں. یہ جو تحریک ہے, یہ بلوچ لانگ مارچ ہے, اس کو پورا بلوچ عوام اور جتنے بھی مظلوم اقوام ہیں, خاص طور پر پی ٹی ایم کی, وہ ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کڑی ہے. باقی پارلیمنٹرین پارٹی جتنے بھی بلوچ ہوں, پشتون ہوں یا وفاقی ہوں, ان کی کوئی نہ مدد حاصل ہے نہ اخلاقی سپورٹ حاصل ہے.
जी नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद था गुलजार दोस्त जो अव्वल दिन से इस धरने और इस लॉन्ग मार्च के साथ वाबस्ता थे। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक बच्ची के साथ जो कि बलोच यकजहती कमेटी के वो है धरने का हिस्सा भी रहा है इस्लामाबाद में। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने ये 61 दिन कैसे गुजारी। अच्छा, आप सबसे पहले अपना नाम बताएं, आपका नाम क्या है? मानूर बलोच। अच्छा मानूर बलोच, आप ये बता दीजिए कि इस्लामाबाद में आपके साथ किस तरह का रवैया रखा गया? इस्लामाबाद में हमारे साथ जब हमारी लॉन्ग मार्च वहाँ पे दाखिल हुई टोल प्लाजा के पास, तो हमें बहुत ही लाठी चार्ज की, हम पे हमें बहुत ही तशद्दुद का शिकार किया गया। हमें जेल में एक पागल के साथ रखा गया। अच्छा, आपको जेल में एक पागल के साथ रखा गया था, तो आप क्या समझते हैं कि इस्लामाबाद के इंतज़ामिया की रवैया आपके साथ अच्छा नहीं था? तो आपने इतने दिन सर्दी में गुजारी, तो आपकी तबीयत वहाँ पे कैसी थी? आप तबीयत कैसी रही? तबीयत बहुत ख़राब थी। इतने दिन हमारी इंतज़ामिया से सिर्फ यही अपील है कि वो हमारे से आप करें। अच्छा, आपका कौन मिसिंग पर्सन है? किसको उठाया गया है? मेरे मामू है जानजेब बलूच। जानजेब बलूच। हमारे साथ जानजेब की वालिदा भी मौजूद है। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनके बेटे को कब लापता हुआ है और उन्होंने क्या स्ट्रगल की उसके लिए। हम आप ये बताएं कि आपके बेटे को कब और कहाँ से उठाया गया? हमारे बेटे को 2016 3 मई को खिल्ली कमरानी से उठाया, घर से एक बड़ा फौज आया, घर से उठाया। ये इस्लामाबाद हमारा तीसरा बार है हम इस्लामाबाद जा रहे। अच्छा अम्मा, आप तीसरी दफ़ा इस्लामाबाद जा रहे हैं, तो इस दफ़ा आपको इस्लामाबाद में जिस तरह से आपको खुशामदीद कहा गया लाठियों के साथ, आपको वाटर कैनन के साथ, तो इस्लामाबाद इंतज़ामिया के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बस इस्लामाबाद का अल्लाह का नालत हो जाए उस पर। और उनके साथ कुछ भी नहीं किया। हम एक महीना क्या 50-60 दिन बैठा है, हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। बस हम हैरान सर्दी में बैठा था, इतना बीमार हो गया, इतना लाठी चार्ज हो गया, हमारा कैंप को हमारा ऊपर गिराया, हम बीमार हो गया। 2 दिन हम अस्पताल में था। अच्छा अम्मा, आप भी उस लाठी चार्ज में आप भी ज़ख्मी हो चुके थे? ज़ख्मी हो जो हमारा पसली में लाठी लग गया, हमारा पैर में लग गया, हम 2 दिन अस्पताल में था। अभी आप क्या मुतालबा करेंगे और नेक्स्ट लाइमल आप लोगों का क्या है? अब मज़ीद आप क्या करेंगे और आप किन से मुतालबा करेंगे कि आपके बेटे को जो है वो बाज़ेआब करें? बस हम अल्लाह से करेंगे, कम से किससे करेंगे? किसी का भी उम्मीद नहीं है हमको, किसी का ऊपर उम्मीद नहीं है, हम किसी से भी नहीं। बस हमारा साथ मारंगे, अल्लाह मारंग को कामयाब करे। अल्लाह से हम बच्चे को मांगता है, अल्लाह मारंग को कामयाब करे, इज़्ज़त दे। कोई भी नहीं है हमारा। ये 8 साल है हम रोडों पर दर पदर है। ईद भी अपना हमारा बच्चे हम ईद मनाता है रोडों पर। हमने जानने की कोशिश की कि इस्लामाबाद तक उनको किन मुश्किलात का सामना रहा और किस तरह के मुश्किलात उन्होंने फ़ेस किए। आज पूरे बलूचिस्तान बल्कि कोयटा शहर में उनकी बड़ी तादाद में लोगों ने ख़वातीन और मर्दों ने मिल करके उनके इस्तकबाल की है।